اگر مجلس ہو مراقبے کی، جیسا کہ صوفیہ کے یہاں خانقاہ میں مراقبہ کرایا جاتا ہے تو اس میں گردن جھکائی جاتی ہے، جیسے گردن نیچے کر کے بیٹھیں گے اللہ کے بارے میں سوچتے رہیں گے. تو یہاں مراقبے والی مجلس نہیں، یہاں ہے تعلیم کی مجلس. آپ نظر اٹھا کر بیٹھیں، متوجہ رہیں، اخلاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے. یہ علم کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو متوجہ رہیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. دعا ہے جو آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد مانگنے کے لیے ابتدا میں پڑھی جاتی ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعے میں مشکات کے درس میں آپ نے پڑھی، اسی طرح پڑھیں، اس کا مفہوم سمجھ لیں. رب یسر، اے میرے رب آسان بنا، ولا تعسر، اور مشکل نہ بنا، وتمم بالخیر، اور خیریت کے ساتھ پورا کرا، وبک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یا فتاح، اے دلوں کو کھولنے والے، یا علیم، اے جاننے والے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی اور اضافہ فرما. یہ ہے اس دعا کا مطلب. تو آپ حضرات بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہ کتاب مقدس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ پر نازل کی ہے. مذکورہ سورت کے الفاظ کی تشریح سے پہلے آپ علوم القرآن کے تعلق سے مختصر سی بات سمجھیں اور ذہن نشین فرمائیں. اول یہ کہ اس کتاب کا نام کیا ہے. اس سلسلے میں علامہ ابو المعانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کے 55 نام ہیں. سنتے بھی جائیں اور سوچتے بھی جائیں ہمارے کتنے یاد ہیں. اس کے علاوہ بعض حضرات نے 90 سے زیادہ نام قرآن کے شمار کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ قرآن کریم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان لوگوں نے صفات کو بھی ناموں میں شامل کر کے تعداد بتائی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے نام استعمال کیے ہیں وہ صرف 5 ہیں، اور باقی جو 55 یہ زیادہ کی تعداد ہے وہ قرآن کے نام نہیں، قرآن کی صفتیں ہیں: مجید، کریم، حکیم. قرآن، فرقان، ذکر، کتاب، تنزیل، یہ 5 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر بیان فرمائے ہیں. زیادہ مشہور نام ہے قرآن. قرآن کے معنی آتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب. یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا کیوں رکھا، اس کی وجہ مختلف انداز سے علماء نے بیان کی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا تو مشرکین کی جانب سے اعلان کیا گیا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام ہی قرآن رکھ دیا جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، جس میں اشارہ کر دیا
کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے قرآنی آیات کو، قرآن کی تلاوت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب ایسی ہے جو پڑھی جانے والی ہے، اور قیامت تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی اور سب سے زیادہ پڑھی جائے گی۔ چنانچہ اپنے نام کے اعتبار سے، کیونکہ نام ہے پڑھی جانے والی کتاب، تو دنیا میں جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ نہ کوئی کتاب اتنی شائع ہوتی ہے جتنی یہ کتاب شائع ہے، نہ بچوں کے پڑھنے کا اہتمام اتنا ہے جتنا اس کتاب کے پڑھنے کا التزام ہے، نہ اس طرح کے مدارس کسی کتاب کو پڑھائے جانے والے ہیں اس طرح کے مدارس میں انتظام قرآن کے پڑھانے کا کیا گیا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مشرکین اور کفار مکہ کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے قرآن کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آج سے اس تلاوت کا آغاز ہوا ہے، اور یہ تلاوت کا آغاز انتہا تک پہنچے گا، اور قیامت تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی۔ اسی لیے اس کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا، اور اسی نام کے اعتبار سے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ تو ہے اس کے لغوی معنی، لغت میں پڑھی جانے والی کتاب، لیکن قرآن شریعت میں کہتے کسے ہیں اس کو بھی آپ آسان الفاظ میں سمجھیں۔ المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف، المنقول نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ جو عربی کے الفاظ میں نے نقل کیے ہیں یہ ہیں الفاظ قرآن کے تعریف کے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا اور مصحف کے اندر لکھا گیا، جیسا کہ ہمارے سامنے یہ صحیفہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ سے آج تک اور قیامت تک یہ نقلاً متواتراً یعنی برابر چلتا رہے گا، نقل ہوتا رہے گا، اور ہم تک بھی برابر نقل ہوتے ہوتے پہنچا ہے بغیر کسی شک و شبہ کے۔ صحابہ کی بڑی تعداد، پھر تابعین کی، تبع تابعین کی، تو اتنی بڑی تعداد قرآن کو نقل کرتی آئی ہے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے اور ناممکن ہے۔ ایک دو آدمی اگر نقل کرتا تو ہو سکتا تھا کہ انہیں بھول ہو جائے، کہیں آیت میں چوک ہو جائے، لیکن یہ متواتر ہے، یعنی ہمیشہ ہر زمانے میں قرآن کو نقل کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، پڑھانے والے اتنی کثیر تعداد میں رہے ہیں کہ اس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن اور محال ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن جو رسول پر نازل کیا گیا، صحیفوں میں لکھا گیا اور ہم تک پہنچا ہے نقلاً متواتراً بغیر شبہ کے، برابر مسلسل طریقے سے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وحی کے ذریعے سے۔ وحی کے مختلف ابحاث ہیں، جن میں سے مختلف طور پر اور آسانی کے ساتھ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وحی کے معنی آتے ہیں اشارہ کرنا۔ اسی طرح لفظ وحی کے ساتھ ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایحا، وحی ایحا، یہ دونوں لفظ آتے ہیں اشارے کرنے کے معنی میں۔ کسی کو اشارہ کیا جائے اور جس کو اشارہ کیا جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ سمجھے، بس جس کو اشارہ کیا گیا ہے وہی بات کو سمجھے، اسے ایحا اور وحی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دینا، کوئی وسوسہ ڈالا جائے یا کوئی اچھی یا بری بات ڈالی جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ ایحا اور وحی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اس لیے کہ وحی یہ سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے علم کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے دنیا میں بے شمار چیزوں کو پیدا کیا ہے اور انسان کو ہدایت کی ہے کہ ان اشیاء کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اب انسان اس دنیا کی نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کرے، کس طریقے سے استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوں گے اور کس طریقے سے استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے علم کے حصول کا۔ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے بنائے ہیں۔
جن کے ذریعے سے انسان کو علوم حاصل ہوتے ہیں، حواس خمسہ، عقل اور وحی، یہ تین چیزیں ہیں جو ذریعہ ہیں علم کے حصول کا۔ حواس خمسہ کہتے ہیں آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ ایک چیز انسان کو دیکھ کر کے حاصل ہوتی ہے، اب یہ رنگ کالا ہے، پیلا ہے، سفید ہے، آنکھ بتائے گی۔ اسی طرح کوئی بات سن کر کے معلوم ہوتی ہے، ابھی جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ باتیں آپ کو کانوں کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز جب انسان سونگتا ہے تو سونگنے سے پتہ چل جاتا ہے اور علم ہو جاتا ہے کہ یہ گلاب ہے، یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے چکھنے کے بعد، دیکھتے رہو پتہ نہیں چلے گا، جب اسے چکھا جائے گا تب پتہ چلے گا یہ کھارا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، تب پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہوگا ہاتھ سے چھو کر کے یا قدم وغیرہ لگا کر کے۔ اب کوئی چیز گرم ہے، ٹھنڈی، جب ہاتھ سے چھوئیں گے تو پتہ چلے گا یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ ہاتھ بتائیں گے۔ تو ان پانچ چیزوں کے ذریعے سے انسان کو علوم حاصل ہوتے ہیں۔ جب یہ پانچ چیزیں کام کرنا بند کر دیں، اس سے آگے انسان کی عقل کام کرتی ہے، اور جہاں تک یہ پانچ چیز کام دیتی ہے وہاں انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اگر انسان آنکھ بند کر لے، اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں بتا سکتا اس کے سامنے رنگ کون سا ہے، اس کے سامنے گاڑی کون سی ہے، اس کے سامنے دیوار کیسی ہے، اس کے سامنے بیٹھنے والا انسان کون ہے، عقل سے اس بات کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ چاہے انسان بڑے سے بڑا عاقل دنیا کا لے آئے، آگے بند کر کے آپ بٹھائیں گے، سامنے اس کے کوئی بیٹھا ہوا ہوگا، اسے خبر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کام کس کا ہے؟ آنکھ کا ہے۔ جو چیز زبان سے چکھی جا رہی ہے، عقل کے ذریعے سے وہ بات آپ کو معلوم نہیں ہوگی۔ جو چیز آپ نے آج تک استعمال نہیں کی، وہ چیز اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ اس کا ذائقہ بتاؤ تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ بہرحال انسان کی عقل جب یہ حواس سے خمسہ، یہ آنکھ، ناک، کان وغیرہ کام کرنا بند کر دیں، اس کے بعد عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ مثلا سامنے انسان بیٹھا ہوا ہے، اب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پتہ چلا لے گا یہ کون انسان ہے، یا اس کا رنگ کالا ہے، سفید ہے، اور اس کے بال کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، یہ آنکھوں کے ذریعے علم ہو جائے گا۔ لیکن اس سامنے بیٹھنے والے انسان کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، یہ بات انسان کی آنکھ نہیں بتا سکتی، یہ انسان کی عقل بتاتی ہے۔ یہ جو سامنے بیٹھنے والا انسان ہے اس کی کوئی ماں بھی ہے، اس کا کوئی باپ بھی ہے۔ تو جہاں آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا، اس سے آگے کام شروع کیا ہے عقل نے۔ اب آگے عقل بھی ایک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، ہر بات عقل کے اندر نہیں آتی۔ اب انسان کے وہ اعمال کون سے ہیں جن سے اللہ راضی ہوں گے، اور وہ اعمال کون سے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوں گے، یہ فیصلہ عقل نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اب وحی بتائے گی کہ انسان کے لیے کون سے کام اللہ کی رضا کے ہیں اور کون سے وہ کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اگر انسان عقل سے معلوم کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتی۔ تو عقل کا کام جہاں بند ہو جاتا ہے وہاں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سی باتیں وحی کی ایسی ہوتی ہیں جو عام انسانی سمجھ میں نہیں آتی، گرچہ علماء، متحققین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ان کے رموز سے، ان کے راز سے واقف ہو جاتے ہیں، لیکن عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے وہ اس کا انکار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مسئلہ بیان کیا، لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے یا پانی پر قدرت نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، مٹی پر ہاتھ مارو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہرے پر ہاتھ پھیرو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور دوسرا ہاتھ مارو، اب دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیے جائے۔ اللہ فرما دے اب تم پاک ہو گئے، نماز پڑھو۔ اب اگر انسان اپنی عقل سے سوچنا چاہے تو مٹی پر ہاتھ مار کر انسان نے چہرے پر پھیرا ہے، ہاتھوں پر پھیرا ہے، تو پہلے تو گندگی بھی نہیں تھی، آلودہ بھی نہیں تھا، اب تو اور زیادہ آلودہ ہو گیا ہے۔
اگر یہاں انسان اپنی عقل چلائے گا تو گمراہی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کا کام شروع کیا ہے، اس کے اندر حکمتیں اور فائدے ہیں۔ جب یہ مسئلہ آئے گا قرآن کریم کی تفسیر میں اس وقت عرض کیا جائے گا، ورنہ بات بہت لمبی ہوگی۔ بہرحال یہ 3 ذریعے ہیں انسان کے علوم حاصل کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ قرآن نہ تو انسان اپنی آنکھوں سے کانوں سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ تو لوح محفوظ میں موجود تھا، عقل کے ذریعے سے اگر سوچتا تب بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اسے نازل کیا ہے۔ تو وحی کہتے ہیں، اور اسی طرح ایحا، یہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اشارے کے لیے، کسی کو اشارہ کرنا یا کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، جب حضرت زکریہ علیہ السلام لوگوں کے سامنے آئے تو آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے جو اوحینا کا لفظ استعمال کیا ہے، ایحا کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، یہ ایحا کا لفظ اشارہ کے معنی میں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے یہاں حضرت یحییٰ پیدا ہوں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے علامت معلوم کی کہ اس کی نشانی کیا ہوگی، فرمایا کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، آپ بس اشارے سے بات کریں گے 3 دن تک۔ چنانچہ آپ امام تھے مسجد اقصیٰ کے، اب آپ نے لوگوں زبان سے بولنا تو بند ہو گیا، آپ نے اشارہ کیا کہ تسبیح پڑھو، اللہ کی پاکی بیان کرو، تو یہاں اشارے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کے ذہن میں کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اسے بھی ایحا اور وحی کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ آپ اپنے بچے موسیٰ کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب خطرہ محسوس ہو تو آپ دریا کے اندر ڈال دیں، ولا تخافی ولا تحزنی، اور آپ کوئی خوف اور غم نہ کریں، ہم انا رادوہ الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ ہی کی طرف لوٹا دیں گے۔ چنانچہ جب دیکھنے والے جو مقرر تھے فرعون کی جانب سے وہ گھر پر پہنچے تو آپ نے ایک صندوق میں بند کر کے آپ کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ہی کے پاس لوٹا دیا، اسی لیے کہ آپ نے کسی عورت کا دودھ استعمال نہیں کیا، ماں ہی کا دودھ آپ نے قبول کیا، اس لیے ماں کے حوالے کیے گئے، تو جو وعدہ تھا رب کا اللہ نے وہ پورا کیا۔ بہرحال یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا اوحینا الی ام موسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی۔ یہاں وحی سے مراد وہ نہیں ہے جو پیغمبروں پر آتی ہے، یہاں وحی سے مراد ہے ذہن کے اندر دل کے اندر کسی بات کا ڈال دینا، اور یہ نبی کے علاوہ کسی اور کے ذہن میں بھی کوئی بات ڈالی جائے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں ام موسیٰ حضرت موسیٰ کی والدہ کے سلسلے میں اوحینا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور یہاں تو انسان ہے، ایک پیغمبر کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے دوسری غیر انسانی مخلوق کے لیے بھی، جسے اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کو، دیکھیے یہ انسان بھی نہیں ہے، ایک عام چھوٹا سا جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی حقیقت بھی بیان فرما دی کہ چھوٹا سا جانور تو ہے مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال اعلیٰ درجے کا رکھا ہے۔ عام جانوروں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر ان کی رہنمائی کی، کس طرح کھائیں گے، کس طرح اپنا رزق حاصل کریں گے۔ لیکن شہد کی مکھی کے لیے اللہ فرماتے کہ ہم نے وحی کی، شہد کی مکھی کے ذہن میں اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ایک گھر بنائے، کہاں؟ من الجبال، پہاڑوں پر،
اسی طرح بلند عمارتوں پر. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے گھر بنانا، یہ تو ہر مخلوق گھر بناتی ہے، مکڑی بناتی ہے، ہر جانور بناتا ہے، لیکن شہد کی مکھی کو گھر بنانے کی تعلیم اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس لیے کہ عام جانوروں کے مقابلے پر جو شہد کی مکھی کا گھر ہوتا ہے وہ دوسرے جانوروں کا ہوتا نہیں ہے. شہد کی مکھی کا گھر وہ مسدس ہوتا ہے، مسدس کے معنی آتے ہیں 6 کونوں والا، اور مربع یا مخمس 5 کونوں والا اگر بنایا جائے تو اس میں بعض کونے بیکار جاتے ہیں. 6 کونوں کا اگر بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی کونا خالی نہیں جاتا، وہ ہر کونا اس کا مفید ہوتا ہے. اور پھر یہ 6 کونوں والا جو مکان بناتی ہے، اگر آپ اسے ریمارک وغیرہ کے ذریعے سے اگر آپ ناپیں گے تو بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے گھر بنانے کی. اور پھر اللہ فرماتے من الجبال بیوتا ومن الشجر، بڑے اونچے درختوں پر بناؤ، عالیشان عمارتوں پر گھر بناؤ اور پہاڑوں پر بناؤ. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں بھی بنا لیں، وہ صاف جگہ تلاش کرتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جو ان کا شہد ہے وہ آسانی کے ساتھ انسان کو خلط ملط کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے. جو گندگی ہوا ہوگی یا ہوا کے ذریعے سے جو زمین سے گندے ذرات اڑیں گے وہ شہد کے اندر داخل نہ ہونے پائے، اس لیے بلند جگہ پر وہ اپنا مکان بناتی ہیں، گھر بناتی ہیں، اور پھر اس گھر کے اندر وہ اپنا شہد جمع کرتی ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ گھر بنانے کی بھی ہم نے اسے تعلیم دی اور وحی کی، پھر اسے حکم دیا ثم کلی من کل الثمرات کہ ہر طرح کے پھلوں سے اپنا رزق بھی حاصل کر، کھاتے رہے اور رس چوس. چنانچہ آج جدید سائنس کے زمانے میں بھی آج نئی ٹیکنالوجی ہے، جن درختوں کے پھلوں سے، جن پتوں سے آج مشینری ہونے کے باوجود عرق نہیں نکالا جا سکتا، شہد کی مکھی وہاں سے بھی نکال کر کے لاتی ہے. تو سائنس سب کچھ فیل ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سائنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے پر. آگے اللہ فرمانے فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا کہ پھر تو اپنا راستہ بنا، ذُلُلًا جو تیرے لیے مسخر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فضا میں راستہ بنائے ہیں، زمین سے اوپر فضا میں، کیونکہ وہ دور دراز چلی جاتی ہے شہد حاصل کرنے کے لیے، جنگلات میں جاتی ہے، لیکن وہ راستہ نہیں بھٹکتی، اس لیے کہ اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنایا گیا ہے اور فضا کے اندر بنایا گیا. عام اگر گلیوں کے راستے ہوتے تو وہ بھٹک سکتی تھی، فضا میں راستہ بنا دیا تاکہ کوئی رکاوٹ بھی نہ بنے، وہ رزق حاصل کر کے آتی ہے اور آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں جمع کر دیتی ہے. اب یہ جہاز آپ اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی بھی راستے متعین ہیں، کس راستے سے جانا ہے، کس راستے سے آنا ہے، راستے متعین ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ راستے تو مکیوں کے لیے فضا میں پہلے بنائے جا چکے ہیں، تو انسان نے کون سا کمال کیا ہے. جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کیسے کر دیا، راستے بنا دیے فضا میں. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کام تو چھوٹی سی مکھی کے لیے ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. اسی لیے قرآن پڑھنے والا کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، اس پر کسی کا غلبہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس تو بہت ذخیرہ ہے. اس کے پاس قرآن کا ذخیرہ ہے، اس سے زیادہ ذخیرہ دنیا میں آپ کو کسی کے پاس حاصل نہیں ہوگا. بہرحال وجہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایحا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں. وہ دشمن شیطانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جناتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ شیطان صفت انسان اور شیطان جنات یہ نبی کے دشمن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. یہاں بھی وحی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو ایحا، تو وہ وحی کرتے ہیں نبی کے خلاف ابھارنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نبی کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اوحینا یوحی یوحا کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں 2 لفظ ہیں، کہ لفظ ہے ایحا اور ایک لفظ ہے وحی.
ایحا کا جو لفظ ہے اسی سے اوحینا بنتا ہے، اسی سے یوحی اور یوحا بنتا ہے۔ علامہ انور شاہ فرماتے ہیں کہ یہ ایحا کا لفظ نبی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور غیر نبی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن وحی کا لفظ جو ہے، وحی یہ ثلاثی سے ہے، ایک علمی بات ہے، ثلاثی مجرد۔ آپ فرماتے کہ وحی کا لفظ نبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غیر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی استعمال نہیں فرمایا۔ ہر جگہ وحی کا لفظ استعمال کیا گیا صرف نبی کے لیے، اور غیر نبی کے لیے ایحا کا لفظ استعمال کیا ہے اور نبی کے لیے بھی کیا گیا۔ تو ایحا یہ نبی کے لیے بھی ہوگا اور غیر نبی کے لیے بھی، لیکن وحی کا لفظ جو ہوتا ہے وہ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ صرف نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے وحی کی تعریف کیا ہے؟ وحی کی تعریف ہے المنزل علی الرسول نبی من انبیائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر پر نازل فرمائے اسے وحی کہا جاتا ہے، اور جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی بات کی ہدایت کی جاتی ہے یا کوئی بات ذہن میں ڈالی جاتی ہے وہ وحی نہیں ہوتی، وہ ایحا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ اپنے بندے، اور بندہ بھی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے نبی پیغمبر رسول بنایا ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ جو اپنا کلام نازل کریں گے اس کلام کو وحی کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ پر نازل کیا ہے، اسی لیے اس قرآن کو وحی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جانب سے وحی کرتا ہے۔ بہرحال اس کا نام ہے قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 61 مقام پر ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو 61 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام قرآن کی بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اور نام ہے جو فرقان، ذکر، کتاب، تنزیل، یہ اور نام ہے، لیکن زیادہ مشہور قرآن ہے اور نازل کیا گیا ہے وحی کے ذریعے سے۔ بہرحال وحی جب کسی پیغمبر پر نازل کی جاتی ہے تو زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے اندر جو پیغام بھیجتے ہیں اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر جو وحی بھیجتے ہیں شریعت کے علاوہ کسی دنیاوی کام کے لیے بھی وحی نبیوں پر جاری کر دی جاتی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَصَنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو فرماتے ہیں آپ کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کو، مگر اس وحی کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ دنیاوی کام سے تھا۔ تو دنیاوی کام کے لیے بھی اللہ نے پیغمبروں پر وحی بھیجی ہے، لیکن زیادہ تعلق وحی کا وہ شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّكَ، کہ آپ پر جو وحی کیا گیا ہے آپ اس کی اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے۔ تو یہ ہر مسلمان کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے احکامات دیے ہیں، چاہے وہ ہمارے پاس قرآنی شکل میں ہو یا سنت رسول کے ذریعے سے ہو، ان تمام پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ وحی جس طرح قرآن ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی خواہش نفسانی سے نہیں بولتے، آپ جو بھی بولتے ہیں وہ آپ کی جانب اللہ کی جانب سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ بس فرق کیا ہے، قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب سے نازل کیے گئے ہیں، اور حدیث کے معنی اور مفہوم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے قرآن و حدیث میں، لیکن وحی وہ دونوں ہیں، قرآن بھی وحی ہے اور رسول اللہ کی احادیث مبارکہ بھی وحی ہیں۔ بس الفاظ جب استعمال کیے جاتے ہیں طلباء کے سامنے تو اس میں الفاظ استعمال کا وحی متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اور دوسرے وحی غیر متلو یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اب آگے سلسلہ ہے وحی نبی پر کس طریقے سے نازل کی جاتی ہے، رسول اکرم علیہ السلام پر وحی کے نازل ہونے کے طریقے کیا ہیں، کس طریقے سے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یہی بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول پر کتنے طریقے سے وحی آئی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا
اور کس طریقے سے رسول اللہ علیہ السلام پر یہ قرآن اور احادیث رسول اللہ کی جانب سے کس طرح نازل کی گئی، اس کی شکلیں، صورتیں اور اس کی صباحت اور اس میں کتنی سختی تھی جب قرآن نازل ہوتا تھا، وہ آئندہ محفل میں انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہرحال آپ اتنا یاد رکھیں، نام قرآن کے وہ 5 ہیں جو قرآن میں نازل کیے گئے ہیں، اور پھر یہ قرآن وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ وحی سمجھ گئے؟ نبی پر اللہ تعالیٰ جو اپنا کلام نازل فرمائے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا تعلق دنیاوی کاموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسرے وحی قرآن بھی ہے اور وحی رسول اللہ کی احادیث بھی ہیں۔ قرآن پر عمل کرنا بھی لازم ہے اور احادیث رسول پر عمل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، دونوں چونکہ اللہ کی جانب سے وحی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنی مدد شامل حال فرمائے، اور اس میں یقیناً غلطی پڑھنے میں، سننے میں ہر طرح سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے مجھے خوشی ملتی ہو اتنی جتنی نمازیوں کی تعداد سے ملتی ہے، اور جب تعلیم میں بیٹھتے ہیں قرآن کے یا حدیث کے درس میں تو اس سے اور زیادہ خوشی ملتی ہے۔ تو سبھی کوشش کریں بیٹھنے کی۔ جب گزشتہ جمعے میں مشکات کا درس ہوا، مشکات شریف شروع کی گئی تو اسی طرح تعداد تھی، لیکن پھر بار آیا، اتوار آیا، پیر آیا، پھر دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے گئے۔ اب پھر جمعہ آیا ہے، پھر تعداد بڑھی ہے، تو انشاءاللہ یہ تعداد آپ برقرار رکھیں، اور جو اپنے متعلقین ہیں، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، ماں باپ، ان کو بھی یہ پیغام پہنچائے، اور جو مسجد تک آ سکتے ہیں، بالغ مرد ہیں یا بلوغ کے قریب ہیں، انہیں بھی آپ مسجد میں لائیں تاکہ قرآن و حدیث سے وہ لوگ آگاہ حاصل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، صفہ کے مقام پر صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ بازار جائے اور بغیر کسی حرام کے، بغیر کسی کے دل دکھائے، بغیر کسی گناہ کے 2 اونٹنی پکڑ کر لے آئے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب چاہتے ہیں، بغیر کسی گناہ کے ہر آدمی کو 2 اونٹنی حاصل ہو جائیں، یہ تو سب کو پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آ کر قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لو تو 2 اونٹنیوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں، 2 اونٹنیوں سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور 3 آیتیں سیکھو گے 3 اونٹنیوں سے زیادہ، اور 4 سیکھو گے 4 اونٹنیوں سے زیادہ، یعنی جتنی آیتیں سیکھتے جاؤ گے ان کا اجر و ثواب اتنی اونٹنیوں کے مقابلے پر بڑھتا چلا جائے گا، تو کتنا بڑا ثواب حاصل ہوگا۔ تو آپ آئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عمل مسجد میں شروع کر دیا جائے، کسی بھی مسجد میں ہو، اس کی برکتیں پورے گاؤں اور پورے علاقے کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، قرآن کا جو درس ہوتا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا، بہت بڑا عمل ہوتا ہے۔ اور ہم نے جو پہلا دور گزارا ہے، تفسیر کا جو پہلا دور مکمل ہوا، اس میں ہماری جو غفلت رہی ہے اس کی تلافی ہم آسانی کے ساتھ اب کر سکتے ہیں۔ پہلے اگر نہیں بیٹھے تو اب تو شروع سے بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ پورا قرآن سنیں، جبھی معلوم ہوگا قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے اور قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔